ہمارے ساتھ ملک معروف عالمدین جناب علامہ محمد امین شریف صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب، جنگ بدر میں ہمیں جو شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ملتا ہے، خاص طور پہ حضرت حمزہ اور حضرت علی کا، وہ کیا تھا؟ اس کے کچھ نکات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں خود اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس حوالے سے ضرور. 2-3 جملے خدمت میں آپ کی عرض کروں. دیکھیے، اسلام ایک تو جامع دین ہے اور دوسرا آخری دین ہے. جامع دین ہونے کے ناطے اسلام میں وہ ساری تعلیمات مکمل طور پر اور بیلنس طور پر جو اس سے سابق ادیان میں نامکمل موجود تھیں وہ موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں اسلام جامع دین ہے، مکمل دین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسلام صرف امن کی تلقین کرتا ہے، نہ صرف جنگ کی. جہاں جنگ کی ضرورت ہے وہاں پر جنگ ہے، جہاں پر امن کی ضرورت ہے وہاں پر امن ہے. لیکن اسلام کے اپنے مزاج میں امن ہی ہے. اسلام خون خرابے کا قائل نہیں ہے. جنگ کب ہے؟ جب انسان کی بقا خطرے میں پڑ جائے، انسان کی عزت من حیث انسان خطرے میں پڑ جائے، انسانی معاشرے میں وہ جو اللہ نے نظریہ دیا ہے اس نظریے کو خطرہ درپیش ہو. اس صورت میں اس کی بقا کے لیے انسان کو میدان میں لانے کا کام بھی اسلام ہی نے کیا ہے. اس حوالے سے جب ہم جنگ بدر کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو جنگ بدر مسلمانوں کی مشرکین کے خلاف پہلی جنگ ہے. تقریباً اسلام میں 86 جنگیں ہیں. ان 86 جنگوں میں یہ پہلی جنگ ہے. اور یہ پہلی جنگ اس وقت ہے جب اسلام بالکل ابتدائی دور میں اپنے بالکل محدود وسائل کے ساتھ، جن کی طرف ابھی قاری صاحب نے بھی اشارہ کیا اور ہمارے مفتی صاحب نے بھی، بالکل محدود وسائل کے ساتھ ایک بہت بڑی دنیا کے مقابلے میں اسلام کھڑا ہے. یعنی اگر آپ اس زمانے کا ذرا تصور کر لیں کہ ماضی میں اس سے پہلے حضرت سمیہ شہید ہوئی ہیں اور انتہائی بے دردی سے شہید ہوئی ہیں، حضرت یاسر شہید ہوئے ہیں، انتہائی بے دردی سے شہید ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ لوگ انتہائی بے دردی سے شہید ہوئے ہیں، مختلف اذیتوں سے وہ لوگ گزرے ہیں، تعداد کم ہے اور دشمنوں کی یلغار زیادہ ہے. ارد گرد سارے کے سارے دشمن ہیں، سارے کے سارے دشمن، اور ان کے درمیان یہ ایک محدود تعداد ہے مسلمانوں کی، اور ان کے پاس وسائل بھی انتہائی محدود ہیں. اب ان کے پاس سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ توحید ہے، سرمایہ اللہ پر ایمان ہے. توحید نعرے کا نام نہیں ہے، توحید کیفیت ہے. کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ میرے سامنے پوری دنیا کھڑی ہو جائے، میرا دل لرزے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جب اس کی راہ میں کھڑا ہوں تو یہی اندر کی کیفیت توحید کا اظہار ہے. ورنہ میں توحید کے نعرے لگاتا رہوں اور دشمن سے بھاگتا رہوں تو یہ کہاں کی توحید ہے؟ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خالص ترین بندوں نے بدر کے میدان میں اس توحید کے نظریے کا عملی اظہار کیا ہے. ایک مختصر سا لشکر اور مقابلے میں کئی گنا بڑا لشکر، اسلحے کے حوالے سے انتہائی محدود، اور سامنے لشکر کے پاس تمام جو موجود ذرائع ہیں وہ سب کے سب موجود. اب ایسے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تمہارے پاس جتنی بھی گنجائش ہے، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو. تم اس سے زیادہ کے مکلف اور ذمہ دار نہیں ہو، تم اتنے ذمہ دار ہو جتنا تم کر سکتے ہو. جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم کرو، اس کے بعد مجھ پر چھوڑو، باقی میں کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں یہ کر کے دکھایا. اور اللہ کے رسول کی تربیت میں نشو و نما پانے والے ان جلیل القدر ترین ہستیوں نے وہاں پر ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کی تربیت میں اگر کوئی شخص اس طرح سے پروان چڑھتا ہے کہ اس کے اندر توحید زندہ ہو جائے اور اس کی زندگی پر توحید غالب ہو، تو پھر وہ کس طرح سے میدان میں لڑتا ہے. حضرت علی اس کا عظیم ترین شاہکار ہے. حضرت امیر حمزہ اس توحیدی فکر کا عظیم ترین شاہکار ہے. اگر بدر کے میدان میں 14 مسلمان غالباً شہید ہوئے اور مقابلے میں 70 کفار اور مشرکین واصل جہنم ہوئے، تو اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو علی کی تلوار سب سے زیادہ چلی ہے. اور اکثر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ نصف جتنے لوگ مرے ہیں وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تلوار کے ذریعے سے مرے ہیں.
ماشاء اور ان کے بعد جو سب سے زیادہ شاہکار بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے وہ حضرت امیر حمزہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ اس ہستی نے کیا ہے. یعنی عملی میدان میں ان ہستیوں، باقی صحابہ کا بھی رول ہے، لیکن اگر آپ دو بدو جنگ میں اور عمومی جنگ میں دیکھیں تو ان دو ہستیوں کا رول سب سے زیادہ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ بعض مواقع پر ایسی صورتحال پیش آئی کہ لوگوں کو گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کو فتح ہو سکتی ہے. اس فتح کی بنیادی وجہ ابھی قاری صاحب نے اشارہ کیا اور انہوں نے بھی اشارہ کیا، لیکن اس طرف میں تھوڑا سا اس کو مزید کھولنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب آپ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں نا، جو چیز آپ کو میدان میں کھڑا کرتی ہے وہ آپ کا باور اور آپ کا یقین ہے، آپ کا اسلحہ نہیں ہے. اسلحہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. اس وقت جو عالم اسلام میں ہم دیکھ رہے ہیں، غزہ میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ غزہ میں پوری دنیا کی فورس اور طاقت استعمال ہوئی. 1,00,000 لوگ شہید ہوئے، 15,000 سے زیادہ بچے شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود کیا دنیا کامیاب ہو سکی؟ بالکل نہیں ہوئی. کیوں؟ کس چیز نے ان نہتے انسانوں کو میدان میں کھڑا کیا ہے؟ وہ ان کا وہی ایمان ہے. آج اگر ایران اکیلا ہے اور ان کے سامنے ساری دنیا کی تمام فورسز ہیں، چاہے چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں، اور تمام جدید اسلحہ ہے، اس کے باوجود اس وقت آپ ٹی وی میں الجزیرہ دیکھ لیں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، الجزیرہ دیکھ لیں، بعض دیگر چینلز دیکھ لیں، وہ ایٹ اے ٹائم دکھا رہے ہوتے ہیں کہ راتوں میں صبح تک سحری تک سڑکوں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں نہیں، سڑکوں پہ ہیں، سڑکوں پہ، اور اوپر جہاز گزر رہے ہیں، نیچے سے ایک ہی ندا اٹھتی ہے، اللہ اکبر. ماشاءاللہ. وہ بچیاں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن کوئی ان کے اندر خوف نہیں ہے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مادی زندگی نہیں. کیا اسلحے پر اعتماد نہیں. کیا کوئی ظاہری اور مادی طاقت پر اعتماد نہیں. کون سی چیز ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر عملی یقین. یہ اس یقین کا اظہار ہے. تو بدر اس حوالے سے تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اس سچویشن کا نام ہے جہاں پر آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن ایمانی وہ کیفیت ہو جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی چونکہ بدر کا خدا آج بھی موجود ہے. کیا کہنا ہے.